السلام علیکم حسن وائس کے معزز سبسکرائبرز دوستو، آج ہم کہانی ابھی سانس باقی ہے کہ ایپیسوڈ 3 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ لنچ کے وقت میں سر عاطف کے کیبن میں پہنچی تو سر پہلے سے ہی میرا ویٹ کر رہے تھے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج سر کے چہرے پر وہ اداسی نہیں تھی جو کچھ دن پہلے تھی۔ انہیں اس طرح دیکھ کر میں دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ آئیے مس عائشہ بیٹھیے، میں آپ ہی کا ویٹ کر رہا تھا، اس نے ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سر کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور پھر سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا کھائیں گی؟ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ کھائیں گے وہی میں بھی کھا لوں گی۔ جی جیسا آپ کہیں، اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ لنچ کے دوران اس نے مجھ سے کہا کہ تم یقین نہیں کر سکتی زندگی میں پہلی دفعہ میں کچھ دنوں سے رات کو سکون سے سوتا ہوں۔ نہیں تو پتہ نہیں کتنی راتیں ہی گزر گئی، لیکن میں کبھی بھی اتنے آرام کی نیند نہیں سویا۔ تم یقین نہیں کر سکتی کتنا بڑا بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہو۔ میں نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں ایسی بھی زندگی گزاروں گا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، ورنہ میں تو جیسے اس دنیا سے رشتہ ہی توڑ بیٹھا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں جس سے میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ نہیں سر، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی کسی سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا تھا۔ اگر کسی سے بیان کرتے تو شاید تب بھی تم یہی سکون محسوس کرتے جو آج کر رہے ہو۔ ٹھیک کہا آپ نے، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن مجھے لگتا ہے آج تک کوئی مجھے ایسا شخص ہی نہیں ملا جس سے میں اپنے دل کا حال بیان کرتا، یا شاید کبھی ہمت نہیں ہوئی کسی کو اپنے دل کا حال بتانے کی، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے کام کسی کے سامنے بیان کر لینے چاہیے، اگرچہ وہ ان کا مداوا نہ کرے لیکن دل کو ضرور سکون مل جاتا ہے۔ میں نے ان کو پانی ڈال کے دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے مس عائشہ۔ لنچ کے بعد میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن میں انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، اب میں سر کی طبیعت میں کافی فرق محسوس کر رہی تھی۔ وہ جس سے بھی ملتے مسکرا کے ملتے، جو شاید کبھی اپنے لیے بھی نہیں مسکرایا تھا۔ آج وہ ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر اکثر سوچتی تھی کہ جس شخص کے چہرے پر 24 گھنٹے اداسی رہتی تھی، آج اس کی زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر غم کو اپنے اندر چھپا کر رکھا جائے تو یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور انسان اندر ہی اندر مرنے لگتا ہے۔ جس تکلیف سے شاید سر عاطف گزر رہے تھے، انہیں شاید کسی غمگسار کی ضرورت تھی جو اس کی تاریک زندگی کو رنگین زندگی میں بدل دیتا۔ پھر کچھ دن گزرے اور مجھے بھی ایک دکھ نے آن گھیرا، جس کی وجہ سے میں کچھ پریشان سی رہنے لگی، اور دفتر میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی اور کام ختم کر کے گھر چلی جاتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں عاطف سے بھی نہیں ملی تھی۔ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ اچانک آمنہ کی آواز آئی۔ عائشہ، سر عاطف آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر سر عاطف کے کیبن کی طرف چلی پڑی۔ جب میں سر کے کیبن میں داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی شخص تھا جس کو اس دن پارک میں بیٹھے دیکھا۔ آج تو اس کو دیکھ کر بالکل بھی یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ شخص اس دن اسی دنیا سے ناراض ہو کر بیٹھا رو رہا تھا، آج اتنا خوش بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم ہو گئی۔ اچانک اس نے مجھے آواز دی، مس عائشہ، آر یو فائن؟ ہاں، بغیر سوچے سمجھے ہی میرے منہ سے نکل گیا۔
آئیے بیٹھیے مس عائشہ، چائے پئیں گی؟ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام تھا کیا؟ میں نے وہی کھڑے رہ کر پوچھا۔ ارے ہاں تم بیٹھو تو صحیح، ایک بات کرنی ہے تجھ سے، اس نے چیئر کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں اگر آپ بری نہ لگے تو؟ جی سر، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں سر، آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ کب دفتر آتی ہو کب جاتی ہو کوئی پتہ نہیں، دفتر میں بھی تم سارا دن گمسم سی رہتی ہو، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل میں انہیں کوئی بھی بات بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میری والدہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی بیمار تھی۔ چلو نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم کسی سے اپنی پریشانی بیان نہیں کرو گی تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ مجھے تم اپنا دوست ہی سمجھو، تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہو۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ ذرا آج کل کام کچھ زیادہ ہے، اس لیے تھک سی جاتی ہوں۔ اوہ تو یہ بات ہے، اگر تم چاہو تو ایک دن کی چھٹی لے لو اور ریسٹ کرو، زیادہ کام کرنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں مینج کر لوں گی، آپ پریشان مت ہو۔ اوکے، جیسے تم صحیح سمجھو، میں جا سکتی ہوں سر؟ ہاں۔ 2-3 دن گزر گئے لیکن میں آفس نہیں آئی تو سر عاطف میرے گھر تک آ گئے۔